اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس اہم مسئلے پر گفتگو ہوگی، اس بات پر گفتگو ہوگی کہ قربانی کی شرائط کیا ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس بات سے، اس مسئلے سے ہم بہت آگاہی نہیں کرتے، اس مسئلے سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر 4 لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا کاروبار ہوتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، صاحب نصاب بھی ہوتا ہے، لیکن قربانی نہیں کرتے۔ گھر کا ایک بندہ جانور خرید لیتا ہے، جو قربانی کر لیتے ہیں، جی سب کی قربانی ہوگی۔ تو ہمیں اس مسئلے کو، اس بات کو سمجھنی چاہیے، تو کیا وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ 4 لوگ ہیں یا 2 لوگ ہیں جن کا کاروبار الگ الگ ہیں، تو ان کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قربانی کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ اگر 4 شرطیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پہلا، سب سے پہلے مسلمان ہونا۔ دوسرا، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا، مالک نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ یا ان کے مقدار کے اندر انسان کے پاس کاروبار ہو، کاروبار کرتا ہو، اس کو بھی صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو پھر اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے اندر اگر کیش ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، اس کو بھی صاحب نصاب کہیں گے۔ یا 52.5 تولے سونا ہو یا اس کی مقدار کے برابر اس کے پیسے ہوں، پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا، بالغ ہونا۔ نمبر 4، آزاد ہونا، بالغ ہونا۔ تو بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، تو 4 شرطیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب وہ انسان، بعض اوقات انسان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ سے، ایک حاجت اصلیہ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس کی ضروریت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بعض وہ ہوتے ہیں جو حاجت اصلیہ سے علاوہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک انسان، اس کے پاس ایک مکان ہے، رہنے کا مکان ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اس کے پاس سواری ہے، اور یا اس کے پاس کاروبار کے لیے کوئی چیز ہیں، اس کے اوزار ہیں، ان کو کہتے ہیں، یہ ہیں حاجت اصلیہ، جو اس کے لیے حاجت کے لیے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ ہوں تو کیا اس پر قربانی ہوگی؟ اس بات کو وضاحت سمجھ لیں۔ اگر اس انسان کے پاس ایک مکان ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مکان ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اس نے انویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے، پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، اپنی ضروریت کے علاوہ رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک وہ انسان جس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، جو غازی ہے، ایک گھوڑا ہے جو اپنی حاجت اصلیہ، جو اپنی حاجت کے اندر ہے، دوسرا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یا کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو ایک اپنی ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ ہے، وہ بھی صاحب، یعنی کہ اس کو صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یا اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ رکھی ہوئے ہیں، اس پر بھی قربانی